بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے فصل سے شروع کرتے ہیں۔ بدا کے جملہ کلمات عرب بر دو قسم است۔ پیچھے انہوں نے جملہ بتایا تھا کہ جملہ کیا ہے، اور اسم کی علامتیں گنائی تھیں، فعل کی علامتیں گنائی تھیں، اور حرف کی علامتیں گنائی تھیں۔ تو حرف کی علامت وہ ہے، حرف کی پہچان وہ ہے کہ اسم اور فعل کی علامت میں سے کوئی نہ ہو۔ آگے بتا رہے ہیں کہ جملہ کلمات عرب، ٹھیک ہے، تمام کلمات عرب دو قسم پر ہے، یعنی تمام کلمات عرب کی دو قسمیں ہیں، معرب و مبنی، معرب اور مبنی، ٹھیک ہے۔ تو اب معرب کسے کہتے ہیں؟ معرب کی تعریف کر رہے ہیں۔ معرب است کے آخرش با اختلاف عوامل مختلف شود۔ کہتے ہیں کہ معرب وہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو جائے، یعنی معرب وہ ہے کہ جس کا آخری حرف عوامل کے اختلاف سے، یعنی عوامل کے بدلنے سے اس کا آخری حرف بدل جائے، ٹھیک ہے، تو وہ معرب ہے۔ جیسے زیدن، زیدن کہاں؟ در جاءنی زیدن ورأیت زیدن ومررت بزیدن۔ ان میں زیدن یہ معرب ہے، ٹھیک، اور جاء یہ عامل ہے، ٹھیک، اور زید یہ معرب ہے، اور ضمہ اعراب ہے، اور دال محل اعراب ہے۔ تو یہاں پر زیدن، زیدن، زیدن یہ سب عامل کی وجہ سے بدلا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو معرب وہ ہے کہ اس کا آخر عامل کے اختلاف سے مختلف ہو جائے، ٹھیک۔ معرب کی تعریف یہ کر دی۔ مبنی و مبنی آست کے آخرش با اختلاف عوامل مختلف نہ شود۔ اور مبنی وہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف نہ ہو، یعنی عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ جیسے ہؤلاء کے حالت رفع و نصب و جر یکساں است۔ ہؤلاء یہ رفع کی حالت میں اور نصب کی حالت میں اور جر کی حالت میں یکساں ہے، ایکساں رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہؤلاء، ہؤلاء یا ہؤلاء، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہؤلاء ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ جس طرح اوپر زید بدلا تھا، اس طرح یہاں پر ہؤلاء نہیں بدلا جائے گا۔ تو معرب وہ ہے جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو جائے، اور مبنی وہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ فصل بدا کے جملہ حروف مبنی است۔ آپ جان لیجئے کہ تمام حروف یہ مبنی ہیں، ٹھیک ہے، تمام حروف یہ مبنی ہیں۔ وَأَز افعال فعل ماضی و امر حاضر معروف، و فعل مضارع با نونہائے جمع مؤنث و با نونہائے تاکید نیز مبنی است۔ کہتے ہیں کہ جملہ حروف تو مبنی ہے، اور افعال میں سے فعل ماضی اور فعل امر حاضر معروف اور وہ فعل مضارع جس کے ساتھ نون جمع مؤنث ملی ہو اور نون تاکید ملی ہو، وہ فعل مضارع بھی مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ بدا کے اس میں غیر متمکن مبنی است،
آپ جان لیجئے کہ اس میں غیر متمکن یہ مبنی ہے، وَأَمَّا اس میں متمکن معرب است، اور لیکن اس میں متمکن یہ معرب ہے، ٹھیک؟ تو بشرط آ کے در ترکیب واقع شود، اس میں متمکن معرب ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ ترکیب میں واقع ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس شرط کے ساتھ کہ وہ ترکیب میں واقع ہو۔ وہ فعل مضارع معرب، اور فعل مضارع معرب ہے بشرط آ کے از نونہائے جمع مؤنث و نون تاکید خالی باشد۔ فعل مضارع معرب ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو پس در کلام عرب بیش ازیں دو قسم، کہتے ہیں کہ بس کلام عرب میں بیش ازیں دو قسم، ان دو قسموں کے سوا، ان دو قسموں کے سوا معرب نیز معرب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان دو قسموں سے زیادہ معرب نہیں ہے، باقی ہمہ مبنی است، باقی تمام کے تمام مبنی ہیں، ٹھیک؟ وہ اس میں غیر متمکن، اب اس میں غیر متمکن کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ اس میں غیر متمکن اس میست کے با مبنی اصل مشابہت دارد، اور اس میں غیر متمکن ایسا اسم ہے جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اوپر انہوں نے بتایا تھا کہ اس میں غیر متمکن مبنی ہے، ٹھیک؟ مبنی کیوں ہے اس کی تعریف میں بتا دیا کہ اس میں غیر متمکن وہ ہے جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، اور آگے بتا رہے ہیں مبنی اصل ہیں کون کون، تو کہتے ہیں وہ مبنی اصل سہ چیز است، مبنی اصل تین چیزیں ہیں، فعل ماضی ایک، و امر حاضر معروف دو، و جملہ حروف تین، یہ تین چیزیں اصل میں مبنی ہیں، ٹھیک ہے؟ اصل میں مبنی ہیں، اور اس میں غیر متمکن ان کے مشابہ ہے اس لیے مبنی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس میں متمکن آست کے با مبنی اصل مشابہ نباشد، اور اس میں متمکن وہ ہے جو کہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے فصل بدا کے اس میں غیر متمکن ہشت قسم است، اس میں غیر متمکن وہی اس میں غیر متمکن جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کتنی قسموں پر ہے؟ 8 قسموں پر ہے، ہشت قسم است 8 قسموں پر ہے۔ اول مضمرات، مضمرات یعنی ضمائر، ضمیریں، ٹھیک ہے؟ جیسے انا، من، انا کا معنی من، میں، مرد و زن، مرد آدمی و زن عورت، تو عورت اور آدمی دونوں کے لیے۔ وہ ضربت، اور میں نے مارا، زدم من، میں نے مارا، ٹھیک ہے؟ وہ ایایا، خاص مراد یعنی خاص مجھ کو، ضربنی بزد مراد، ٹھیک ہے؟ تو بزد مراد مجھ کو مارا، لی مراد یعنی میرے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ این ہفتاد ضمیر است، اور کہتے ہیں پہلی قسم اس میں غیر متمکن کی وہ مضمرات کی ہے، لیکن یہ ضمائر، یہ ضمیریں ہفتاد ضمیر است، 70 ضمیریں ہیں، وہ این ہفتاد ضمیر است، اور یہ ضمیریں جو ہیں یہ 70 ضمیریں ہیں۔ کیسے؟ چہاردہ مرفوع متصل، 14 مرفوع متصل ضمیریں ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ضربت، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضرب، ضربا،
ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، 14 یہ ہو گئی۔ چہاردہ مرفوع منفصل، مرفوع منفصل، ٹھیک ہے، جیسے انا، نحن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، ٹھیک ہے۔ 14 مرفوع منفصل ہو گئی، تو اور 14 منصوب متصل، و چہاردہ منصوب متصل یعنی 14 منصوب متصل، جیسے ضربنی، ضربنا، ضربک، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربہ، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن، 14 یہ ہو گئی۔ و چہاردہ منصوب منفصل اور 14 منصوب منفصل، جیسے ایایا، ایانا، ایاک، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایاہ، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، 14 یہ ہو گئی۔ و چہاردہ مجرور متصل اور 14 مجرور متصل، جیسے لی، لنا، لک، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں غیر متمکن کی پہلی قسم تھی مضمرات کی، یعنی ضمائر کی۔ تو ضمائر کی پہلی قسم تھی اور ضمیریں کل تھیں 70، جن میں 14 مرفوع متصل تھیں، 14 مرفوع منفصل تھیں، 14 منصوب متصل تھیں، اور 14 منصوب منفصل تھیں، اور 14 مجرور متصل تھی۔ اس میں غیر متمکن کی پہلی قسم، 8 قسموں میں سے پہلی قسم مکمل ہوئی۔ آگے سبق میں انشاءاللہ دوسری قسم سے شروع کیا جائے۔